اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وإن یک کاذبا فعلیہ کذبہ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ مومن کا رکوع ہے۔ ایمانیات کی بنیادی حقیقت شروع سورت میں بیان کر کے وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں ان کا گزشتہ قوموں کا تذکرہ اس رکوع سے پہلے والے رکوع میں چل رہا تھا۔ پہلے تو عمومی تمام گزشتہ قوموں میں جنہوں نے آیات الہی کا انکار کیا ان کی سزا کا، جھٹلانے والوں کی سزا کا تذکرہ ابتدائی طور پر کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دور کی مقتدرہ کے 3 بنیادی ستون ٹرائیکا، فرعون، حامان اور قارون کی طرف اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح اتھارٹی اور آیات دے کر بھیجا تھا۔ انہوں نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو ساحر اور کذاب کہا، تو وہ مکالمہ پیچھے چل رہا تھا جس میں فرعون نے دھمکی دی کہ ذرونی اقتل موسیٰ، اپنے ملا اور مترف جو درباری تھے ان سے کہا کہ مجھے ذرا چھوڑو کہ میں اس موسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ اس نے ظاہر کیا۔ اسی بھری مجلس میں فرعون ہی کی قوم اور نسل کا ایک رجل مومن، اس کا خطاب یہاں قرآن حکیم نے نقل کیا ہے کہ جب کسی انسان پر ایمان کی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کی جرأت مندی، اس کی عقل و شعور اور اس کی سمجھ کس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار علی الاعلان ظالم حکمرانوں کے سامنے بھی کر دیتی ہے۔ شروع صورت میں جو بات واضح کی تھی کہ ایک مسلمان ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی طرح جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش، جیسے وہ کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے
علم و رحمت کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، ایسے ہی دنیا میں وہ افراد جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، وہ بھی ان فرشتوں کی طرح علم و رحمت کے فروغ کے لیے بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں مزاحمت کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسے بھی اس صورت کا عنوان اور اس کا نام حامیم سے شروع ہوا ہے، اور حامیم کی حقیقت بیان کی تھی کہ وہ اللہ کا اجمالی نور ہے جو دنیا میں آ کر یہاں کے فاسد اعمال اور غلط افکار کا قلع کما کرتا ہے اور اس کے سسٹم کو توڑتا ہے۔ شاہ صاحب نے الفوز الکبیر میں حامیم کا مطلب بیان کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ وہ اجمالی نور جو قامعا لہ و فاقا لنظامہم، ان کے سسٹم کو توڑتا ہے اور ان کے غلط افکار کا قلع کما کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ رجل مومن کی یہ بلند مرتبہ تقریر دراصل اسی حوالے سے ہے کہ انہوں نے فرعونی نظام کو للکارا ہے، بھرے دربار میں تمام امراء اور حکمرانوں اور فرعون کو بالخصوص مخاطب کر کے اس نے جو تقریر کی ہے وہ پوری تقریر اس رکوع میں بیان کی گئی ہے، بلکہ اگلے رکوع کا کچھ حصہ بھی اسی تقریر پر مشتمل ہے۔ قال رجل مؤمن، فرعون کے اس بدترین ارادے کے اظہار کے بعد کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، تو ایک ایماندار مومن مرد نے جو من آل فرعون، جو فرعون ہی کی نسل سے تھا، فرعونی تھا، قبطی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور برادری سے نہیں تھا۔ یہ قرآن حکیم تعارف کراتا ہے یکتم ایمانہ، جس نے اس وقت تک اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ ظلم و جبر کے ماحول میں جب تحریکات خفیہ ہو جاتی ہیں تو ان کے افراد اور ورکر بھی دباؤ کے زمانے میں اپنے ایمان کو چھپا کر جد و جہد اور کوشش جاری رکھتے ہیں۔ تو اس بلند مرتبہ فرد نے کھلی دعوت دی اس وقت جب پانی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر چکا ہے، تو وہاں اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو، مرد کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ جو اپنا رب اللہ بنانا چاہتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ جو معجزات، جو رعب اور دبدبہ، جو ان کے غلبے کی حالت ہے بھرے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی، اس سے بڑھ کر اور بینات اور واضح دلائل اور کیا چاہیے تمہیں؟ تمہارے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ واضح شواہد اور دلائل کے ساتھ تمہارے سامنے اپنی گفتگو کرتے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں اور تم ناکامی کی طرف جا رہے ہو۔ تو ناکام ہونے کے باوجود ایک انسان کو صرف اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ اس نے اپنا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرار دیا ہے۔ ذرا سوچو، یہ دعوت کا ایک اہم ترین انداز ہے۔ اس نے کہا دیکھو وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر یہ موسیٰ علیہ السلام بالفرض جھوٹے ہیں تمہارے خیال کے مطابق، تو فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو ان کے جھوٹ کی سزا بھی انہی کو ملے گی۔ تم کہتے ہو ساحر کذاب، یہ جادوگر بھی ہیں اور جھوٹا بھی ہے، تو اگر یہ جھوٹے ہیں تو اللہ پر کوئی جھوٹ بولے تو وہ زیادہ دیر تک سزا سے بچ نہیں سکتا، اس کے جھوٹ کی سزا اسی پر ہوگی۔ اور یہ سوچو کہ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو تمہیں وہ مصیبت پہنچ سکتی ہے جس کا انہوں نے تم سے وعدہ کیا ہے، ان مصائب میں سے، ان مشکلات میں سے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے،
تو اس میں سے کوئی نہ کوئی سزا تمہیں ضرور مل سکتی ہے۔ بالفرض اگر یہ اللہ پر جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے حالانکہ اللہ نے نہ بنایا ہو، اس کی سزا تو انہیں کو ملے گی نا، اور اگر یہ سچے ہوئے تو اس کی سزا تمہیں ملے گی، تو تم اپنی سزا پر غور و فکر کرو۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ پاک کبھی ہدایت نہیں دیتا، کبھی اس کو غلبہ اور طاقت عطا نہیں کرتا جو من ہوا مسرف کذاب، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور جھوٹ بولنے والا ہو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہوتے تو یہ ان کو ترقی اور کامیابی اور روشن راستہ نظر آتا۔ جھوٹا آدمی زیادہ دیر تک صحیح جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا، اس کے جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے، چند دنوں میں ہی جھوٹا آدمی اپنے جھوٹ کی وجہ سے اس کو نہ صرف یہ کہ کامیابی نہیں ملتی بلکہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہ پہلی دعوت دی انہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے ہیں، واضح دلائل ہیں، اور ان کے نہ ماننے کی سزا اور نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، اس پر غور و فکر کرو۔ پھر اگلی بات کہی اس رجل مومن نے، یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک الیوم ظاہرین فی الارض، آج تمہیں حکمرانی حاصل ہے، تم آج مصر پر حکومت کر رہے ہو، قبطیوں کی حکمرانی، اور تم زمین میں غالب ہو، ظاہرین فی الارض، طاقت اور قوت بظاہر اس وقت تمہارے ساتھ۔ یاد رکھو فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، کون ہماری مدد کرے گا جب اللہ کا عذاب ہمارے پاس آ گیا۔ اپنے آپ کو ظاہر نسلی اور قومی طور پر تو وہ قبطی ہی تھا، فرعون کو ساری کو پوری قوم کو اپنے ساتھ شامل کر کے کہا کہ ہم پر اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، جی اللہ نے کی گرفت ہم پر ہو گئی، تو کون دنیا میں ایسی طاقت اور قوت ہے جو ہمیں اس کے مقابلے میں مدد کرے، ہمیں نصرت فراہم کرے؟ ذرا سوچو۔ اب یہ بہت بڑی جرأت تھی کہ فرعون جو اپنی خدائی کا دعوے دار تھا، اس کی مجلس میں اس کی ہی قوم کا ایک آدمی کھڑے ہو کر اس طرح کھلی کھلی باتیں کرے۔ ظلم و جبر اور آمریت کے زمانے میں ایسی کھلی بات، اور وہ بھی بھرے دربار میں، تمام ملا اور مترف کے سامنے، فرعون کے سامنے کرنا بڑی جرأت اور دلیری کی بات۔ اب فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تو میں موسیٰ کو کیا راستے سے ہٹاؤں گا، میری اپنی جو قوم ہے اس میں سے ایک اہم سردار اور لیڈر کھڑا ہو کر جی اس بات کا اعلان کر رہا ہے، تو وہ جو خطرہ اس نے پہلے ظاہر کیا تھا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ یہ تمہارے دین کو نہ بدل دے یا تمہاری حکمرانی ختم کر کے بنی اسرائیل کی حکمرانی قائم نہ کر دے، اس لیے اس کا قتل کرنا ضروری ہے۔ تو فرعون اب اس کا جواب دیتا ہے، خطرہ لاحق ہے کہ یہ اپنی ہی قوم کا اپنا ہی ایک وزیر اور ایک لیڈر، وہ اگر یہ باتیں کہہ رہا ہے تو یہ باقی سارے کے سارے اس کے پیچھے سے کہیں چل پڑیں۔ تو بڑے تحکمانہ لہجے میں، بڑے تکبر اور غرور سے کہتا ہے، آمریتوں کا یہی طریقہ کار رہتا ہے کہ آمر مطلق جو کچھ خود سوچتا ہے وہی دوسروں کو سوچنے اور رائے قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہی بات بیان کرتا ہوں جو میں نے سوچی اور سمجھی ہے۔ اب جو میں نے سوچا ہے، میں نے جو رائے قائم کی ہے، تم بھی وہی رائے قائم کرو۔ یعنی ان کی سوچوں پر پہرے بٹھا رہا ہے، ان پر آزادانہ غور و فکر پر پابندی لگاتا ہے، کیونکہ اگر ہر آدمی آزادانہ طور پر غور و فکر کرے گا تو ضرور کسی نہ کسی درست نتیجے پر پہنچے گا۔ تو اب آمرانہ تسلط قائم کرتے ہوئے یہ حکم جاری کر رہا ہے کہ میں تم کو جو رائے دے رہا ہوں، اسی رائے کو تم اختیار کرو، جو میں نے سوچا اور سمجھا ہے تم بھی ویسے ہی سوچو سمجھو۔ اور وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہوں، تمہیں راستہ دکھلا رہا ہوں۔ اپنی قوم
اور اپنی جماعت کے حوالے سے اپنے سوچے سمجھی ہوئی بات کو سبیل الرشاد کہہ رہا ہے۔ گویا کہ دو باتیں، فکری طور پر وہ کہتا ہے کہ وہ جو فکر میں نے کیا ہے، جو سوچ میں نے قائم کی ہے، جو رائے میں نے بنا لی ہے، تم بھی رائے اس کے مطابق بناؤ، اور جو عمل میں کر رہا ہوں اسی عمل کو، اسی راستے کو تم بھی اختیار کرو۔ اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں نے جو تمہیں ہدایت جاری کی ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، تو عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ قوت علمیہ اور عقلیہ، اور اسی طریقے سے قوت عاملہ اور تمہاری سیرت و کردار، دونوں دائروں میں تم میری سوچ، میری ہدایت، میرے ظلم و ستم کے ماحول اور نظام کے مطابق سوچو اور کام کرو۔ گویا کہ اپنی رائے اس آزادانہ ماحول میں جہاں ایک آدمی نے ایک واضح طور پر بات کی، اس کو روکنے کے لیے اس نے یہ بات کہی۔ وقال الذی آمن یا قومی، فرعون کی یہ حالت دیکھ کر اور اس کے جو اثرات ملا اور مترف پر پڑ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ ایمان والا آدمی کہتا ہے، قال الذی آمن یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، جو رویے تمہارے ہیں، غلط سوچ کو تم طاقت سے مسلط کر کے دوسروں سے منوانا چاہتے ہو، غلط راستے کو سبیل الرشاد کہہ رہے ہو، یہ دونوں باتیں، اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ اس کے نتیجے میں کہیں تم پر بھی جیسے گزشتہ قوموں پر عذاب آیا ہے، پہلے جو گزری ہوئی پارٹیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئی ہیں، کہیں ویسا عذاب تم پر نہ آئے۔ وہ عذاب جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور والذین من بعدہم، اور ان کے بعد جن جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، ان کی طرح کہیں تم پر عذاب نہ آئے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سزا کے مستحق وہ تبھی ہوتے ہیں جب ان کی فکری کج روی اور عملی کردار ان کا ظلم اور زیادتی کا ہوتا ہے۔ وہ جب ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، غلط سوچے سوسائٹی پر مسلط کرتے ہیں، غلط راستے کو ہدایت کا راستہ قرار دیتے ہیں، تو تب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم، مجھے تم پر ڈر ہے کہ جب تم شور شرابہ مچاؤ گے، پکارو گے ایک دوسرے کو اس دن سے۔ اب عام طور پر مفسرین یہاں یوم التناد کا ترجمہ قیامت کے تناظر میں کرتے ہیں کہ قیامت میں جب مجرمین کو پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ ایک دوسرے کو پکاریں گے، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب یہاں یوم التناد سے پکار کے اس دن کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب فرعون بحر قلزم میں غرق ہوگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب یہ فرعونی اور قبطی اس عذاب کے مستحق بنیں گے کہ جس عذاب میں جب عذاب الہی آتا ہے تو بچنے کے لیے شور شرابہ جو مچاتے ہیں، ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تو یہ اس یوم التناد کا ذکر کرتے ہیں۔ پیچھے جہاں بھی جن جن صورتوں میں جہاں بھی حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نقطہ نظر سے تفسیر بیان کرتے ہیں، اس میں زیادہ تر ان کا موقف دنیاوی ظلم میں دنیاوی سزا سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ دوسرے مفسرین عام طور پر اس کو قیامت سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ انقلاب کے اس دن سے جوڑتے ہیں کہ جس دن میں ان ظالموں کو سزا دی گئی۔ اس لیے خاص طور پر یہاں شاہ صاحب نے اپنے حاشیے میں یہ بات واضح کی ہے کہ انی اخاف علیکم یوم التناد، کہ جب تم دریائے نیل میں غرق ہوگے، ڈوبتے وقت تم جو پکارو گے، تم جب سزا کے مستحق بنو گے، شور شرابہ مچاؤ گے، مجھے تم پر اس بات کا ڈر ہے۔ اور یوم تولون مدبرین، تم اس وقت پشت پھیر کر بھاگنے کی کوشش کرو گے، لیکن ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہی ہوا جب بحر قلزم میں دریا کہ دونوں آپس میں پاٹ ملے، تو جو
ابھی تھوڑا سا پیچھے تھے، بھاگنے کی بڑی کوشش کی کہ پانی سے نکل کر باہر خشکی پر چلے جائیں، اور جو آگے کی طرف تھے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، وہاں بھی بھاگ کر شور و شرابہ مچا کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن پانی کی موجوں نے ایسا پٹخا کہ کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکا۔ ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کریں تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اس کے لیے کیسے ہدایت ہے؟ گمراہی کا راستہ تم نے اپنے عزم و ارادے سے اختیار کیا، اور گمراہ ہوتے ہوتے اللہ نے مہر لگا دی، اب گمراہی پکی ہو گئی تو اب اس کو تو کوئی ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ اسے رجل مومن کی تقریر جاری ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے تھے واضح دلائل لے کر۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تم ہمیشہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو وہ پیغام لائے تھے اس کے بارے میں شک میں مبتلا رہے۔ یوسف علیہ السلام پر تم نے شک کیا، ان کی تعلیمات پر شک کیا، حالانکہ وہ روز روشن کی طرح واضح اور ان کی ہر گزرتے دن کے ساتھ کامیابی کی ایک پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے باہر سے آ کر مصر میں ان کو ترقیات اور کامیابیوں کے مراحل سے گزر کر حکمرانی کے منصب پر فائز ہوئے اور اس ریاست کے مسائل حل کیے، معاشی منصوبہ بندی کی، ترقی کی، لیکن تم پھر بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہے۔ حتیٰ اذا ہلک، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو تم کہنے لگے کہ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اللہ اس کے بعد اب کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تو تم شک میں رہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بعد جب تمہارے حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو تمہیں اب یوسف علیہ السلام کی قدر سمجھ میں آئی کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے ان کی زندگی میں نہیں مانا تو اس کے بڑے نقصانات اب ظاہر ہونا شروع ہوئے، تو تم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اب تو شاید لگتا ہے کہ کوئی رسول اللہ پاک نہ بھیجے۔ پھر تم انتظار میں رہے کہ شاید یوسف جیسا کوئی رسول آ جائے، اور اب جب یہ رسول آ گئے ہیں تو پھر تم ان کی انکار کر رہے ہو۔ قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یا دوسرا مطلب یہ کہ جان چھوٹی، رسول جو یوسف علیہ السلام ہے ان سے جان چھوٹی، اور اب ہم اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، پھر وہی تکبر و غرور کے اندر تم مبتلا رہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، ایسے ہی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کو جو حد سے تجاوز کرنے والا اور جھوٹا ہو، مسرف بھی ہو اور کذاب بھی ہو۔ ان جملوں میں گویا کہ فرعون کی جو ذہنیت ہے اس کا تجزیہ بھی کر دیا کہ یہ مسرف بھی ہے اور کذاب بھی ہے، تو جو کذاب اور مسرف ہو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ نہیں بتلاتا۔ کون ہے مسرف مرتاب؟ جو شک میں مبتلا ہو، تو شک والا آدمی کبھی یقین کے راستے پر نہیں آ سکتا۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، جو مسرف بھی ہو، حد سے تجاوز کرنے والا بھی ہو، اور ہر بات میں شک کرنے والا ہو، اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یوسف کی آمد پر بھی تم نے شک کا اظہار کیا، آج موسیٰ علیہ السلام کی آمد پر بھی تم شک کا اظہار کرتے ہو، تو جو خود مشکوک ذہنیت کا آدمی ہو وہ یقین کے درجے پر کیسے پہنچے گا؟ دنیا میں فکر و عمل تو یقین کی بنیاد پر ہو تو اسے کامیابی ملتی ہے، جو شک کی حالت میں ہو تو اس کو کیا کامیابی ملے گی؟ کون ہے یہ شک کی حالت میں اور حد سے تجاوز کرنے والا ظالم کون ہے؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل اور سند کے کہ ان کے پاس ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اور یہ اللہ کے ہاں بہت ہی بڑی بیزاری کی بات ہے۔ پیچھے بھی ذکر آیا تھا کہ جو قوم انکار کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ بیزار ہے بنسبت اس کے کہ یہ جب ان کو اللہ کی طرف پکارا جاتا تھا یہ بیزار ہوتے تھے، اس سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے، وہ ان پر لعنت برسا رہا ہے۔ تو کبر مقتا عند اللہ، ایسے شک کی،
ایسے حد سے تجاوز کرنے، ظلم و ناانصافی کرنے والے لوگوں سے اللہ بیزار ہوتا ہے، اور بہت بڑی بیزاری ہے۔ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنین بھی ان سے بیزار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شک کی حالت میں ہے۔ ایمان تو یقین کی کیفیت کا نام ہے، تو جو یقین کے سفر پر روانہ ہے، یقین جو حاصل کر چکے ہیں، تو وہ بھی اس سے بیزار ہوتے ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر ایسے دل پر جو متکبر بھی ہے اور جابر بھی ہے، فکری طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے حالانکہ بڑا ہے نہیں، اور جابر بھی ہے کہ ظلم و جبر کا عملی نظام بھی قائم کیے ہوئے ہیں، اس کی فکر اور اس کا عمل دونوں ظلم اور زیادتی کے حامل ہیں۔ تو جیسے انسان یہ تکبر کا عمل کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ یتبع اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش الہی کے ساتھ ایک فرشتہ مہر لگانے والا، تابع کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ عرش الہی کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ جیسے ہی کوئی انسان دنیا میں جب تکبر اور غرور کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، اب یہ ناقابل اصلاح ہو گیا، جا کر اس کے دل کے اوپر مہر لگا دو، اور مہر کے نتیجے میں اس سے پہلے کہ جتنی بدعمالیاں اس کے قلب پر سیاہ نقطوں کی صورت میں موجود ہوتی ہیں، اب مہر کے بعد اس میں سے نکلنا ان کا بند ہو جاتا ہے، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ وہی کالی جو گناہوں کی سزا کا جو اس کے دل پر نقطے سیاہ لگے ہوئے ہیں، وہ اس کے پورے دل کو اتنا کالا سیاہ کر دیتے ہیں کہ وہ الٹی ہانڈی کی طرح بن جاتا ہے۔ اب اس پر مہر لگنے کے نتیجے میں دل سے اس کے نکلنے اور اس کی جگہ پر نور کے آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ اب یہ دوسری دفعہ جو لمبی تقریر کی ہے رجل مومن نے، اس کا بھی فرعون پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اتنا تو ضرور ہوا کہ جو پہلے اس کی کیفیت تھی اس سے اتر کر تھوڑا سا نیچے آ کر کہتا ہے کہ اچھا اگر ان کا کوئی رب ہے تو ذرا حامان سے کہتا ہے ذرا بنانا ایک بڑا سا محل، مینار، جس پر میں چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھ کر آؤں۔ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، حالانکہ وہاں رب وغیرہ کچھ نہیں۔ قال فرعون یا حامان، اے حامان میرے لیے ایک بڑا محل بنا، جی، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستہ اختیار کروں اللہ تک پہنچنے کا، کہ دیکھ کر آؤں کہ واقعی اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسباب السماواتی، آسمانوں کا راستہ، اور وہاں جا کر میں فاطلع الی الہ موسیٰ، میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو کہ واقعی موسیٰ کا خدا وہاں ہے اور اس نے موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ویسے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جھوٹی بات بیان کر رہے ہیں۔ اول میں تو کوئی خدا نہیں ہے، خدا تو میں خود ہوں، انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار ہے، اور اگر ہیں بھی تو انہوں نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس میں جھوٹ ہے۔ قرآن حکیم بتلاتا ہے کہ جب مہر لگ گئی تو اس کا نتیجے میں قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، ایسے ہی فرعون کے لیے اس کی بد عملی بڑی خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کر دی گئی۔ کر رہا ہے برا عمل اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت اچھی بات میں کر رہا ہوں، اور وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے اسے روک دیا گیا۔ اب وہ سیدھے راستے پر چلنے کی اہلیت اور صلاحیت سے بھی محروم ہو گیا، اور قرآن حکیم کہتا ہے وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، فرعون کی جتنی بھی تدبیر تھی، جتنی اس نے مکر و فریب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیے، اس کے لیے سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں۔ وہ پوری کی پوری سازش اور مکر و فریب تباہ و برباد ہو کر رہ گیا، الا فی تباب۔ تو قرآن حکیم نے رجل مومن کی تقریر نقل کر کے یہ بات واضح کر دی کہ حق جب کسی کے قلب پر آ جاتا ہے، ایمان کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ حضرت سندھی نے کہا جس کا تعلق حضرت القدس اور ملا اعلیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے مخالف ماحول کے اندر بھی
جرأت اور دلیری کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے حق بیان کرتا ہے۔ مولانا سندھی نے موازنہ کیا کہ جیسے فرعون نے اپنے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں یہ کام کیا، تو اس فرعون کو بات سمجھانے کے لیے انہی کی قوم کا ایک سب سے بہترین اور محترم آدمی رجل مومن، اس نے اتنی واضح دلائل کے ساتھ اپنی باتیں بیان کی۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کے رجل مومن جس نے فرعون وقت کے مقابلے میں کھلی اور کھری باتیں فرمائیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دراصل ان کے ایمان کی حالت اور مقام بھی یہ ہے، وہ ابو جہل ہر بات پر جو تنقید اور اعتراضات کرتا تھا، خاص طور پر معراج کی رات کے واقعے کے سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا کیا اب بھی تم ان کی باتوں کو تسلیم کرو گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بالکل برحق، بالکل سچائی پر ہے۔ پوری قوم کو سمجھایا ابو بکر صدیق نے کہ یہ نبی کی اس پیغام کو قبول کرو ورنہ تو سزا سامنے ہے۔ تو یہی دراصل ابو بکر صدیق کے دل کی آواز تھی جو قرآن حکیم نے رجل مومن کے تناظر میں یہاں پر نقل کی ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے فرعون کو شکست ہوئی، ایسے اگلے رکوع میں مزید اس کی تقریر رجل مومن کی جاری ہے، جس میں یہ فرعون اور اس کی پوری ذریت سزا کی مستحق ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔